السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ جی، تو ہم سبق نمبر پڑھ رہے تھے 11۔ سبق نمبر 11 ہے یہ علم النحو کا سبق نمبر 11 ہے۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے منصرف اور غیر منصرف۔ تو منصرف اور غیر منصرف یہ اسم معرب کی اقسام ہے، اور یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اور اس میں ہم کل پڑھ رہے تھے ترکیب پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں اسباب منع صرف۔ تو اس میں ہم ترکیب پڑھ رہے تھے اور کلاس ختم ہو گئی تھی پھر۔ تو آج ہم ترکیب کو پڑھتے ہیں۔ ترکیب کا مطلب ہے جوڑنا۔ ترکیب کا مطلب ہے جوڑنا یا مرکب ہونا۔ اچھا جی، تو یہ جو مرکب ہے، یہ مرکب جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرکب تام اور ایک ہوتا ہے غیر تام، یا غیر تام کو ناقص بھی کہتے ہیں، مرکب ناقص۔ تو مرکب کی دو قسم ہیں، مرکب تام اور ناقص، مرکب ناقص۔ تو دو اقسام ہیں۔ یہ جو مرکب تام ہے، اس کو ہم مرکب اسنادی بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب اسنادی یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو چلو پہلے اسنادی کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے لکھ لیا کہ حامد طبیب، میں نے لکھ لیا حامد طبیب، یعنی جو حامد ہے وہ ڈاکٹر ہے، حامد ڈاکٹر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا، یہ پورا جملہ ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے مرکب تام۔ جو پورا جملہ ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے مرکب تام۔ اور پہلا جملہ اسم ہے تو اس کو ہم کہیں گے مبتدا، اور دوسرے کو کہیں گے خبر، یا پہلے اسم کو کہیں گے مسند الی اور دوسرے کو کہیں گے مسند۔ اچھا، تو مسند الی اور مسند، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اسنادی۔ مسند الی اور مسند کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اسنادی، جو ہمیں ایک کمپلیٹ جملہ دیتا ہے، جو ہمیں ایک مکمل جملہ دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اسنادی۔ اچھا جی، یہ مرکب اسنادی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا زید قائم، زید قائم۔ تو یہ زید جو ہے یہ ہے مسند الی، اور قائم مسند ہے، یعنی جس پر حکم لگا ہوتا ہے وہ مسند الی ہوتا ہے۔ تو زید پر حکم لگا ہے، زید پر حکم لگا ہے تو زید کو کہیں گے مسند الی، اور جس کے ذریعے حکم لگا ہے، جس کلمے کے ذریعے، اس کو کہیں گے مسند۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹھنے کا حکم زید پر لگا ہے، تو اس کا مطلب ہے زید مسند الی ہے، اور بیٹھنے کا حکم لگا ہے تو بیٹھنا جو ہے نہیں سوری، یہ کڑا ہونا ہے، قائم کڑا ہونا ہے، کڑے ہونے کا حکم لگا ہے تو کڑا ہونا جو ہے یہ مسند ہے۔ تو مسند اور مسند الی مل کر یہ ہوا مرکب اسنادی، یہ ہوا مرکب اسنادی۔ اچھا، یہ مرکب اسنادی ہوا۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص یا مرکب غیر تام اس کو کہتے ہیں، مرکب ناقص یا مرکب غیر تام۔ اچھا جی، تو اس میں یہ مرکب اضافی ہوتا ہے، مرکب اضافی ہوتا ہے، مطلب اس میں جو ہے جملہ مکمل نہیں ہوتا، جملہ اس میں ادھورا ہوتا ہے، ادھورا جملہ ہوتا ہے، ادھورا جملہ۔ مثال کے طور پر میں نے کہا آ، غلام زیدن، میں نے کہا غلام زیدن، یعنی زید کا غلام، زید کا غلام۔ اب یہ جملہ پورا نہیں ہے کہ زید کا غلام کا کیا مطلب ہے، زید کا غلام سے ہمارا کیا لینا دینا، ہمیں کوئی خبر نہیں ملی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس کو ہم کہیں گے مرکب غیر مفید، یا مرکب غیر تام اس کو کہیں۔
مرکب غیر مفید یا مرکب غیر تام یا مرکب ناقص اس کو کہیں. اچھا، تو پہلے والے اسم کو ہم کہیں گے مضاف الی، مضاف، اور دوسرے والے اسم کو ہم کہیں گے مضاف الی. مضاف الی، تو مضاف مضاف الی مل کر یہ بن گیا مرکب اضافی. مرکب اضافی. مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا کتاب خالدن. میں نے لکھ دیا کتاب خالدن. تو اس کا مطلب ہے خالد کی کتاب. خالد کا کتاب. تو خالد کا جو کتاب ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی خبر نہیں ملی، جملہ مکمل نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مرکب ناقص یا غیر مفید یا مرکب غیر تام، جو بھی نام اس کو دیتے. تو پہلے والے ہم اسم کو کیا کہیں گے؟ مضاف، اور دوسرے والے کو کہیں گے مضاف الی. تو یہ مضاف اور مضاف الی مل کر یہ بن گیا مرکب اضافی. مرکب اضافی. تو مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں وہ جملہ دے جو آ، مکمل جملہ نہ ہو، جو مکمل جملہ نہ ہو، جس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. یعنی جب ہمیں کسی واقعے کی خبر معلوم نہ ہو. اچھا، اب آ جائے ترکیب کے پاس. ادھر جو ترکیب ہے، یہ کون سا ترکیب ہے؟ یہ ترکیب جو ہے یہ بالکل مختلف ترکیب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہہ رہے کہ دو کلموں کو ملاؤ. دو کلمے تو ملے، لیکن اسناد اور اضافت کے بغیر. یعنی نہ مرکب اضافی ہو اور نہ مرکب اسنادی ہو. نہ مرکب اضافی ہو اور نہ مرکب اسنادی ہو. ان کے بغیر اگر دو کلموں کو ہم ملائیں تو اس کو ہم کہیں گے ترکیب. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ترکیب. اچھا جی، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ دو کلمے، کیونکہ مرکب کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ جب دو یا دو سے زیادہ کلمے، دو یا دو سے زیادہ کلمے آپس میں ملیں تو اس کو ہم کہیں گے مرکب. دو یا دو سے زیادہ کلمے آپس میں ملیں تو یہ مرکب ہوگا. تو مرکب یا اضافی ہوگا یا اسنادی ہوگا. اب وہ کیا کہہ رہے ادھر کہہ رہے کہ جب دو کلمے آپس میں ملیں اور ایسے ملے کہ نہ مرکب اضافی ہو نہ مرکب اسنادی ہو، اور وہ مرکب ہو اور کسی کسی کا علم بن جائے. علم کا مطلب ہے نام بن جائے. علم کا مطلب نام بن جائے، اور اس کے آخر میں وہی ہی نہ ہو. وہی ہی نہ ہو. جیسے بالا بک کا، بالا بک کو. اچھا، تو اب یہ سمجھاتا ہوں. تو یہ جو مرکب کی میں نے مثالیں دی، مرکب اضافی اور مرکب اسنادی، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. تو یہ کہہ رہے کہ اس ترکیب میں نہ مرکب اضافی ہوگا اور نہ مرکب اسنادی ہوگا. یہ ان دونوں کے بغیر ہوگا. یعنی یہ ایسا مرکب ہوگا جو جس میں کوئی خاص قاعدہ نہیں ہوگا. جس میں کوئی خاص قاعدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر پرانے زمانے میں ایک بت تھا جس کا نام تھا بعل. یہ بعل جو ہے، بعل، یہ ایک بت کا نام تھا. بت. اچھا، اور یہ جو بال تھا یہ بت تھا. اور یہ جو بکو ہے، بکو یہ ایک آدمی تھا. آدمی کا نام تھا. یہ بال بت تھا اور بکو آدمی کا نام تھا. تو جب ہم نے بال اور بکو کو ملایا تو یہ ہوا بالا بکو. بالا بکو. تو یہ بالا بکو بن گیا. تو اب ہم اس کا کیا معنی کریں گے؟ ہم اس کا معنی یہ کریں گے کہ جو ہے بت کا آدمی. نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے. آدمی کا بت نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ ہے کہ جو بال اور بکو کا آپس میں ملاپ ہوا تو یہ تو مرکب بن گیا، لیکن یہ نہ مرکب اضافی ہے نہ مرکب اسنادی ہے. تو اس کو ہم نے نام دیا ترکیب. اس کو ہم نے کیا نام دیا؟ ترکیب. اور پھر یہ شہر کا نام بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ شہر کا نام. تو بالابک جو ہے یہ پھر شہر کا نام بن گیا. تو کیونکہ اس میں ایک بال بک تھا اور بکو آدمی کا نام تھا، تو جب دونوں کو ملایا تو یہ بن گیا بال بکو. تو یہ ایسا ترکیب ہے جو نہ مرکب اضافی ہے اور نہ مرکب اسنادی ہے. اچھا،
دوسرا ہے راما ہرمز، راما راما ہرمز، یہ جو ہے رام اور ہرمز سے مل کر بنا ہے۔ رام جو ہے رام، یہ ایک اسم ہے، اور ہرمز جو ہے یہ دوسرا اسم ہے۔ جب ہم نے دونوں کو ملایا تو یہ ایک علم بن گیا، راما ہرمز۔ جب ہم نے دونوں کو ملایا تو اس سے ایک علم بن گیا، راما ہرمز۔ اچھا، تو اس سے ایک علم بن گیا۔ تو یہ کیسا ترکیب ہے؟ یہ نہ مرکب اضافی ہوتا ہے اور نہ مرکب اسنادی ہوتا ہے، لیکن اس میں شرط لگائے کہ اس میں وہی نہ ہو، وہی وہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک نحو کا ایک بہت بڑا عالم تھا جس کا نام تھا سیبویہ۔ یہ نحو کا ایک بہت بڑا عالم تھا سیبویہ، بہت بڑا عالم تھا۔ تو اس کے نام میں وہی کا لفظ ہے، وہی وہی کے لفظ ہے۔ تو یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے سیب اور وہی کو ملایا ہے، تو ان دونوں سے یہ بن گیا سیبویہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم ترکیب کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ سوال یہ ہے، اس کو ہم ترکیب نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں وہی آ گیا۔ جب اس کے آخر میں وہی آ گیا تو اس کو ہم ترکیب نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ سیب وہی جب آخر میں وہی آ جائے تو یہ پھر مبنی بن جاتا ہے۔ یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ مبنی بن جاتا ہے، اور مبنی جو ہے یہ غیر منصرف اور غیر منصرف اس میں نہیں آتی، کیونکہ منصرف اور غیر منصرف جو ہے یہ مورب اسم کی اقسام ہے، مورب اسم کی اقسام ہے۔ تو یہ جو ہے سیبویہ ہے جو ہے یہ مبنی ہے، تو اس وجہ سے جس میں وہی آ جائے تو وہ جو ہے مبنی ہوگا، وہ اسم مورب نہیں ہوگا تو وہ غیر منصرف اور منصرف نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں کل پرسوں ایک کتاب اسٹڈی کر رہا تھا جس میں نے نام دیکھ لیا پہلی بار، امام اسحاق راہویہ۔ شاید آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہو، امام اسحاق راہویہ۔ یہ ایک تابعی تھا، امام اسحاق راہویہ۔ تو اس کے نام میں بھی وہی ہے۔ جب وہی نام آ جائے رویہ، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو ہے ترکیب نہیں ہوگا، مطلب یہ غیر منصرف کے جو ہے وہ نہیں ہوگا، یہ مبنیات میں سے ہوگا۔ اچھا، تو یہ ہم نے پڑھ لیا ترکیب۔ اب ترکیب کے بعد ہے الف نون، الف و نون زائدتان، الف و نون زائدتان۔ اچھا، الف و نون زائدتان میں دیکھیں جی، یہ جو اس نے لکھا ہوا ہے عثمانو، عثمانو، تو عثمانو کو اگر آپ دیکھیں، عثمانو، تو عثمانو میں جو الف اور نون ہے یہ زائد ہے، یہ الف اور نون کیا ہے؟ زائد ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو عثمانو ہے اس میں ایک جو ہے یہ علم ہوا، ایک تو یہ علم ہے، اور ایک اس میں الف اور نون زائد ہے، الف اور نون زائد ہے، تو دو جو ہے سبب جمع ہو گئے، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا، کیونکہ اس میں الف و نون ہے اور وہ زائد ہے۔ اچھا، اس طرح انہوں نے مثال دی سکرانو، سکرانو، سکرانو میں بھی الف اور نون آ گیا، اور وہ الف و نون جو ہے وہ زائد ہے، وہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، مطلب وہ زائد ہے اس سے، تو اس وجہ سے سکرانو میں ایک ہوا وصف، ایک ہوا وصف اور دوسرا ہوا الف و نون زائدتان، تو اس وجہ سے یہ سکرانو کیا ہوا؟ غیر منصرف ہوا، یہ غیر منصرف ہوا۔ اچھا، مثال کے طور پر عمران، تو عمران میں جو ہے یہ ایک آ گیا علم اور ایک آ گیا الف و نون زائدتان، تو یہ ہوا غیر منصرف۔ اچھا، تو الف و نون زائدتان یعنی الف اور نون آ جائے اور وہ زائد ہو، مطلب وہ سیغے کا حصہ نہ ہو، اصلی حروف میں سے نہ ہو، مطلب وہ زائدہ حروف میں سے ہو۔ اچھا، اگلا ہے وزن فعل، اگلا نہیں آخری، آخری سبب ہے وزن فعل۔ وزن فعل یعنی کلمہ فعل کے وزن پر ہو۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہوگا اسم ہی، ہوگا اسم لیکن فعل کے وزن پر ہوگا،
ہوگا اسم لیکن فعل کے وزن پر ہوگا. جس طرح اس نے مثال دی شمر، شمر بروزن فعل، شمر بروزن فعل، تو وزن کے فعل پر ہے. جس طرح اس نے مثال دی دو الا، دو الا بروزن فعل، دو الا، دو الا بروزن فعل. تو ایسا اسم یعنی وہ کلمہ یعنی وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے وزن فعل. مثال کے طور پر میں نے مثال دی احمدو، تو احمدو ایسا اسم ہے جو افعلو کے وزن پر ہے، افعلو کے وزن پر ہے. اچھا، تو یہ وزن فعل ہے. تو وہ کلمہ یا وہ اسم جو فعل کے وزن پر ہو، کیونکہ میزان صرفی ہم نے پڑھا ہوا ہے علم الصرف میں، تو جو فعل کے وزن پر ہو تو اس کو ہم کہیں گے وزن فعل. یہ الحمدللہ یہ ہم نے 9 اسباب پڑھ لی. 9 اسباب، 9 اسباب میں آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں. یہ 9 اسباب یہ دیکھ لیں. 9 اسباب میں پہلے ہم نے پڑھ لیا عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف و نون زائدتان، وزن فعل. تو یہ 9 اسباب الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے. اب ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سے اسباب جمع ہو سکتے ہیں اور کون کون سے اسباب جمع نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھیں، ادھر لکھا ہوا ہے غیر منصرف کی صورتیں. غیر منصرف کی 2 صورتیں ہیں. غیر منصرف کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جس میں غیر منصرف کے 2 سبب موجود ہوں، غیر منصرف کے 2 سبب موجود ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ غیر منصرف میں ایک ایسا سبب موجود ہو جو دو کے قائم مقام ہو. ایک ایسا سبب موجود ہو جو دو کے قائم مقام ہو، مطلب ایک ایسا پہلوان ہو جو دو کے قائم مقام ہو، تو وہ ہوگا غیر منصرف. تو غیر منصرف کے لیے 2 شرطیں، یا 2 سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو، تو اس کو ہم کہیں گے غیر منصرف. تو چلیں یہ دونوں صورتیں اب ہم پڑھیں گے. نمبر 1، جس میں غیر منصرف کے 2 سبب پائے جائیں، ان میں سے ایک سبب علم ہوگا اور دوسرا وصف ہوگا. تو یہ ایک والد ہے اور یہ دوسرا والد ہے. یہ 2 والد ہیں، ایک علم ہوگا اور دوسرا وصف ہوگا. اب علم کے اپنے بچے ہوں گے اور وصف کے اپنے بچے ہوں گے. یہ 2 فادرز ہیں. علم کے اپنے بچے ہوں گے اور وصف کے اپنے بچے ہوں گے. اچھا، کیا مطلب ہوا؟ اب دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، یاد رکھیں یہ جو علم ہے اور وصف ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ علم اور وصف جمع نہیں ہو سکتے، ان کا آپس میں نہیں لگتا. کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں کیا لاجک ہے کہ علم اور وصف جمع نہیں ہو سکتے؟ یہ اس لیے کیونکہ علم جو ہے یہ کسی متعین شخص کا ہوتا ہے. یعنی میں نے کہا زید، تو زید تو کسی متعین شخص کا نام ہوتا ہے نا، زید. اور وصف جو ہے یہ کسی غیر متعین شخص کی صفت ہوتی ہے، غیر متعین شخص کی صفت ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا اچھا انسان، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان متعین نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ عالم تعین کرتا ہے، تعین کرتا ہے، اور وصف تعین نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو عالم تعین کرتا ہے اور وصف تعین نہیں کرتا، تو اس لیے یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک والد علم ہے اور ایک والد وصف ہے، یہ دونوں والدین ہیں. اچھا جی، اب پہلے ہم پڑھتے ہیں علم کے بچے، کہ علم کے کتنے بچے ہوں گے. تو علم کے ساتھ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ علم کے ساتھ دوسرا سبب مندرج ذیل 6 اسباب میں سے کوئی ایک ہوگا. یعنی علم میں سے یہ 6 اسباب جمع ہو سکتے ہیں. علم میں کے ساتھ یہ 6 اسباب جو ہے یہ جمع ہو سکتے ہیں علم کے ساتھ. یعنی علم کے ساتھ یا عدل ہوگا، علم کے ساتھ یا تانیث جمع ہوگا، علم کے ساتھ یا اجمہ ہوگا، علم کے ساتھ یا ترکیب ہوگا، علم کے ساتھ یا الف نون زائدتان ہوگا، یا علم کے ساتھ وزن فعل ہوگا. تو علم کے ساتھ یہ 6 اسباب جمع ہو سکتے ہیں.
یعنی 6 میں سے کوئی ایک سبب جو ہے جمع ہو سکتا ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں ہمیں. تو اب دیکھیں، تو ایک ہمارے پاس ہے علم، اور دوسرا جو ہے ان 6 میں سے ایک سبب ہوگا. یا ہوگا علم کے ساتھ عدل، یا علم کے ساتھ تانیث، یا علم کے ساتھ عجمہ، یا علم کے ساتھ ترکیب، یا علم کے ساتھ الف نون زائدتان، یا علم کے ساتھ وزن فعل. تو علم کے ساتھ ان 6 میں سے ایک سبب جمع ہوگا. اب انہوں نے مثال دی عمر. تو عمر میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایک سبب کیا ہے، تو ہم کہیں گے علم ہے، اور دوسرا سبب جو ہے وہ عدل ہے. تو اس لیے عمر غیر منصرف ہوا، تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی. دوسری مثال انہوں نے دی فاطمہ. تو فاطمہ تو میں ایک جو ہے علم ہے، ایک فاطمہ علم ہے، نام ہے، اور دوسرا اس میں تائی تانیث ہے. جب تائی تانیث ہے تو یہ ہمارے پاس وہ غیر منصرف، تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی. اسی طرح اس نے دیا یعقوب. یعقوب جو ہے یہ ایک اس میں علم ہے، علم، اور دوسرا اس میں عجمہ ہے، عجمہ، یعنی یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. تو اسی یہ غیر منصرف ہے. ترکیب، ترکیب بالا بکو، ایک اس میں علم ہے، شہر کا نام ہے نا، تو یہ علم ہے، اور دوسرا اس میں ترکیب ہوا ہے، یعنی دو کلمے جمع ہو گئے ہیں. دو کلمے ایسے جمع ہو گئے ہیں جو نہ اسنادی ہو اور نہ اضافی ہو، نہ مرکب اسنادی ہو نہ مرکب اضافی ہو، ایسے جمع ہو گئے. تو جب مرکب اسنادی اور مرکب اضافی کے بغیر دو کلمے جمع ہو جائیں تو اس کو ہم کہیں گے ترکیب. تو بالابکو میں ایک علم ہے، دوسرا ترکیب ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے غیر منصرف، تو اس پر بھی تنوین نہیں آ سکتی. اچھا تیسرا ہے عثمان. عثمان میں ایک علم ہے اور دوسرا الف نون زائدتان ہے، تو یہ ہوا غیر منصرف. اور آخری ہے احمد. احمد جو ہے یہ علم ہے. احمد کیا ہے؟ یہ علم ہے، اور دوسرا اس میں وزن فعل ہے، وزن فعل ہے. تو اس وجہ سے یہ ہوا غیر منصرف، تو اس پر بھی تنوین نہیں آ سکتی. تو یہ 6 اسباب ہو گئے جو علم کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، وہ 6 اسباب جو علم کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں وہ اسباب جو وصف کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. جو کس کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ وصف کے ساتھ. یعنی ایک وصف ہوگا اور باقی اس کے ساتھ جو جمع ہوگا وہ یہ ہوں گے. دیکھیں جی، یہ ہم لاتے ہیں، یہ ہو گئے. تو ایک ہمارے پاس ہوگا وصف، اور دوسرا ان 3 میں سے کوئی ایک سبب ہوگا. ایک ہوگا وصف، اور دوسرا ان 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہوگا. یعنی وصف کے ساتھ یا عدل جمع ہوگا، وصف کے ساتھ یا الف نون زائدتان، اور یا وصف کے ساتھ وزن فعل. تو اس کا مطلب ہے کہ ان 3 میں سے ایک سبب جو ہے وصف کے ساتھ جمع ہوگا. تو اگر ہم سے کسی نے پوچھا کہ سلاسو، سلاسو میں کیا ہے، تو ہم کہیں گے وصف ہے ایک سبب، اور دوسرا اس میں عدل ہوا ہے، سلاستن سلاستن سے بنا ہوا ہے. تو یہ غیر منصرف ہوا، تو اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آ سکتی. اگر ہم سے کسی نے پوچھا سکرانو، سکرانو کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وصف ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، تو یہ اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے، تو مطلب وصف ہوا. اور سکرانو میں الف نون زائدتان ہے، الف نون زائدتان ہے، تو یہ غیر منصرف ہوا. تو غیر منصرف ہوا، تو اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آ سکتی. اچھا اسودو، احمرو، تو اس میں ایک وصف ہوا، سرخ رنگ. اسودو میرے خیال میں یہ کالا رنگ ہے. اچھا تو یہ ایک صفت ہو گئی، اور دوسرا اس میں وزن فعل ہو گیا. اچھا اب پوائنٹ نمبر 2. اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسباب من صرف جو اکیلے ہی دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے. یعنی یہ ایسے پہلوانوں کی بات ہو رہی ہے، ایسے پہلوانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے لیے دو سبب نہیں چاہیے، جس کے لیے دو سبب نہیں چاہیے. یہ اکیلے ہی جو ہے ایک سبب کافی ہے، اکیلے ایک سبب ہی کافی ہے. ایک سبب کی وجہ سے بھی یہ غیر منصرف بنا سکتے ہیں اسم کو. تو دیکھیں جی، پہلے لکھا ہوا ہے الف تانیث ممدودہ، الف تانیث ممدودہ. اچھا ممدودہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، الف تانیث ممدودہ. ممدودہ کا مطلب ہے لمبا یا کھینچا ہوا الف، کھینچا ہوا، لمبا یا کھینچا ہوا الف، اور وہ تانیث کے لیے ہو تو اس کو ہم کہیں گے الف ممدود، الف تانیث ممدودہ. حمراء
सफराओ। तो ये जो है जब हम अलिफ को खींचते हैं, अलिफ को खींचते हैं तो इसको हम कहते हैं अलिफ तानीस ममदूदा, और इसकी पहचान हमजा और अलिफ है। जब आखिर में हमजा और अलिफ आ जाए, हमजा और अलिफ, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो अलिफ तानीस ममदूद होगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया हयाओ, तो देखें हयाओ जो है, हयाओ, अगर आपसे किसी ने पूछा, मैंने हयाओ लिख दिया, हया उन क्यों नहीं लिखा, तो आप कहेंगे कि गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ क्यों है? क्योंकि आप कहेंगे कि इसमें आखिर में अलिफ और हमजा गया, अलिफ और हमजा आ जाए तो ये होगा अलिफ तानीस ममदूदा। जब अलिफ तानीस ममदूदा होगा तो ये गैर मुनसरिफ होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये जो अलिफ तानीस ममदूदा है ये अकेले ही दो सबब के कायम मकाम होता है, और ये उस इसम को गैर मुनसरिफ बना देगा, तो फिर उस पर तनवीन नहीं आ सकती। जिस तरह सुगरा, सुगरा, जिस तरह सलमा, तो ये एक ऐसा छोटा अलिफ है, मकसूर का मतलब है छोटा अलिफ, ये छोटा अलिफ होता है, छोटा अलिफ, जो तानीस की अलामत होती है। अच्छा, तो ये अलिफ मकसूरा जो तानीस के लिए होता है, तो ये भी अकेला ही दो सबब का मकाम होता है, और ये उस इसम को गैर मुनसरिफ बना देगा। अच्छा, और तीसरा है जो है जमा मुंतहुल जुमू। तो जमा मुंतहुल जुमू जो है ये अकेला ही दो सबब के कायम मकाम होता है। अच्छा, अब इधर एक आखिर में फायदा जिक्र किया जा रहा है। फायदा कि शुरू शुरू में जब मैंने ये सबक शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आ सकती। तो अब उसकी वजाहत कर रहा है आपको कि गैर मुनसरिफ पर अगर अल आ जाए, पॉइंट नंबर वन, अल आ जाए, या वो मुजाफ हो, पॉइंट नंबर टू मुजाफ हो, तो उस पर कसरा आ जाता है। इसका ये मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आ सकती, कसरा और तनवीन नहीं आ सकती। ये मैंने बताया था कल, मतलब पिछले लेक्चर में बताया था कि गैर मुनसरिफ पर कसर और तनवीन नहीं आ सकती। अब वो कह रहे कि नहीं, कसरा आ सकता है, लेकिन उसके लिए पहला शर्त ये हो कि वो उस पर अल दाखिल हो जाए, तो फिर कसरा आ सकता है। दूसरा, अगर वो मुजाफ हो तो फिर भी कसरा आ सकता है। तो इसका मतलब है कि गैर मुनसरिफ के लिए कसरा जो है, कसरा कसरा जो है ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन गैर मुनसरिफ के लिए ये कंफर्म है कि उस पर तनवीन नहीं आ सकती, गैर मुनसरिफ पर कभी तनवीन नहीं आ सकती, ये कंफर्म है। अब कसरा कब आएगा? जब उस इसम पर अल दाखिल होगा या वो मुजाफ होगा, तो उस पर जो है कसरा आ सकता है। तो इन्होंने मिसाल दी है, तब देखिए जी, ये हमारे पास है मुंतहल जुमू का सीगा है, मसाजिदो। ये मुंतहल जुमू का जो है वो इस सीगा है, तो ये अकेला ही दो सबों के क्या मकाम है। तो मसाजिदो क्या है, मसाजिदो ये गैर मुनसरिफ है। अब वो कह रहे कि इस पर कसरा भी आ सकता है, कब? जब इस पर हम अलिफ लाम दाखिल करें। तो इस पर हमने अलिफ लाम दाखिल कर दिया, तो ये हुआ अल मसाजिद, तो ये हो जाएगा फी हरफ जर की वजह से ये जो है इसका ये हो जाएगा अल मसाजिदी, अल मसाजिदी। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पर कसरा आ सकता है, कब? जब इस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए। अच्छा जी, देखिए जी दोबारा मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया मसाजिदो। तो मसाजिदों पर जो है ये यहाँ पर कसरा नहीं आ सकता, कसरा नहीं आ सकता इस पर। मैंने अगर ये हरफ जर भी दाखिल किया तो इस पर कसरा नहीं आ सकता। तो ये जो है इस पर कसरा नहीं आ रहा, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा जो है फी, जब हमने इस पर दाखिल कर दिया तो फी ने इसको जो है फतहा दे दिया, इसको क्या दे दिया, इसको फतहा दे दिया, तो ये हुआ मसाजिदा। ये क्या हुआ, मसाजिदा। लेकिन इसका ये मतलब है कि अगर हमने इस पर अल दाखिल कर लिया, अल दाखिल किया अल मसाजिद, तो अब ये जो फतहा है, ये जो फतहा है इससे ये कसरा में तब्दील हुआ,
تو یہ ہوا فی المساجد، جس پر کسرہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ حرف جر اس پر تب کسرہ لائے گا جب اس پر الف لام داخل ہوگا، حرف جر اس میں تب، غیر منصرف میں تب کسرہ لائے گا جب اس پر الف لام داخل ہوگا، تو پھر وہ غیر منصرف پر بھی کسرہ آ سکتا ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے مضاف کی، دوسری مثال انہوں نے دی ہے مضاف کی، تو مضاف کی مثال دی ہے مساجدکم، مساجدکم، دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس ہے مساجدو، یہ ہمارے پاس کیا ہے مساجدو، تو اس نے اس کو مضاف کر دیا، نسبت بنا دی کم کے ساتھ، مساجدکم، تو یہ مضاف ہوا، یہ کیا ہوا مضاف، اور یہ کیا ہوا مضاف الیہ، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب یہ اضافت میں آ گیا تب یہ مساجد کو ہم کسرہ دے سکتے ہیں، تو یہ ہوا مساجدکم، یہ کیا ہوا مساجدکم، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ مضاف ہوگا غیر منصرف تو پھر اس پر کسرہ آ سکتا ہے، تو یہ دو شرطیں انہوں نے بتا دی کہ جب ال داخل ہوگا یا مضاف ہوگا تو پھر اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو غیر منصرف ہے نا، غیر منصرف، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیر منصرف کی رفعی حالت ضمہ ظاہری، نصبی حالت فتحہ ظاہری، اور جری حالت فتحہ ظاہری ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے کہا مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، تو دیکھیں جی، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، یعنی رفعی حالت ضمہ، نصبی اور جری حالت فتحہ، تو اگر ہمارے پاس یہ بات یاد رکھیے، رفعی حالت ضمہ، نصبی اور جری حالت جو ہے فتحہ، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر میں نے لکھ دیا مساجدو، تو یہ کون سی حالت ہے جی، یہ رفعی حالت ہے، لیکن اگر میں نے اس پر فی داخل کر دیا، فی، تو فی مساجدہ ہو جائے گا، فی کیا ہو جائے گا مساجدہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جری حالت میں چلا گیا، فی حرف جر کی وجہ سے یہ جری حالت میں چلا گیا، تو یہ ہو گیا فی مساجدہ، یعنی اب اس میں فتح آ گیا، کیونکہ جری حالت غیر منصرف کی فتحہ سے ظاہر ہوگا، تو یہ ہوگا فی مساجدہ، لیکن اگر ہم نے اس پر ال داخل کر دیا المساجد، تو اب یہ المساجد ہوگا، کیونکہ الف لام آ گیا تو الف لام کی وجہ سے اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ تو امید ہے یہ جو میں وضاحت کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، چلیں آپ لوگ نہیں کر رہے سوال تو میں کر لیتا ہوں سوالات و تدریبات۔ مندرجہ ذیل مائک اوپن کریں جی، مائک اوپن کریں، مندرجہ ذیل خالی جگہ مناسب کلمے سے پر کریں۔ نمبر 1، ڈیش سے مراد وہ اسم ہے جس پر تنوین آئے، جس پر تنوین آئے، منصرف، منصرف۔ نمبر 2، جمع کی منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ ڈیش ہو، کون سی جمع غیر منصرف ہوگی، کون سی جمع، جمع مکسر، جمع سالم، منتهى الجموع، منتہا الجموع، ماشاء منتهی الجموع، منتهى الجموع جو ہے یہ غیر منصرف ہوگا۔ نمبر 3، وہ اسم غیر عربی زبان کا لفظ ہو اسے ڈیش کہتے ہیں، اجمع، اجمع۔ نمبر 4، دو اسباب منع صرف کی قائم مقام ہوتی ہے، وزن فعل، جمع منتهى الجموع، معرفہ، منتہا الجموع، جمع منتهى الجموع دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ نمبر 5، کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اصل سیغے سے دوسرے سیغے میں بدل جانا ڈیش کہلاتا ہے، عدل، عدل۔ نمبر 2، سوال نمبر 2، درزیل جملے میں سے منصرف اور غیر منصرف کو الگ کریں۔ شعبانو کیا ہے، غیر منصرف، غیر منصرف، کون سے اس میں اسباب ہے، علامت عطف الف نون زائدتان، الف اور الف و نون زائدتان اور علم۔ تحیتن
منصرف ہے. منصرف. مناظر بار وزن مساجد غیر منصرف کیونکہ منتہى الجموع کا صیغہ ہے. اقلام اقلام غیر منصرف ہے. منصرف ہے. منصرف ہے. تنوین آ گئی نا. شکوہ الف مکسورہ الف مقصورہ غیر منصرف. اسماعیل غیر منصرف. غیر منصرف. صلوات الصلوات منصرف ہے. منصرف ہے. مدارس مدرس مدارس غیر منصرف ہے. کیوں؟ منتہى الجموع منتہى الجموع مساجدوں کے وزن پر ہے. اچھا حذیفہ علم پلاس تانیث تائے تانیث تو اس میں علم ہے اور تائے تانیث جمع ہو گئے تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. اچھا مندرجہ اسماء میں منع صرف کے کون کون سے اسباب پائی جاتے ہیں؟ نمونے کے مطابق مساجدوں میں کیا ہے؟ منتہى الجموع ہے. قزح قزح میں کیا ہے بتائیں گے؟ وزن فعل وزن فعل. اور قزح عمر کے وزن پر ہے. فاطمہ علم تائے تانیث ابراہیم جمع علم اور علم. عطشان الف نون زائدہ تان اصفر پیلا رنگ. اصفر. احمد احمد یعنی وزن فعل اور وصف. مفاسد